حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سيدنا ومولانا بالقاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال إمامنا الزين العابدين عليه السلام الإمام يدعو إلى القرآن والقرآن يدعو إلى الإمام درود پر محمد چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کہ ان دو مختصر فقرات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ امام جب بھی اگر کسی کو ندا دیتا ہے، دعوت دیتا ہے تو وہ قرآن کو، اور قرآن اگر کسی کو پکارتا ہے تو وہ امام کو۔ اصل میں سنت الہی یہ ہے، قرآن کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جب بھی کسی چیز کا ذکر کرتا ہے، کسی واقعے کو بیان کرتا ہے، کسی کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ ان کے کرداروں کے ذریعے، ان کی خصوصیات کے ذریعے، چاہے وہ اچھائی کا ذکر کرتا ہے، چاہے وہ نبوت کا ذکر کرتا ہے، چاہے امامت کا ذکر کرتا ہے، کسی پرٹیکولر جو ہے شخصیت کو وہ نہیں بتاتا کہ فلاں شخص جو ہے وہ نبی ہے۔ چند انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن ہمارا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء اللہ نے اس کائنات میں بھیجے ہیں۔ اسی طرح جب امامت کا ذکر اللہ نے کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو یہ کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، تمہیں امام بنا رہا ہوں۔ اور پھر جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال بھی کر دیا، پروردگار عالم ٹھیک ہے تو نے مجھے امام بنا دیا ہے، لیکن میری ذریت میں، میرے بعد کی نسل میں تو پروردگار عالم نے جو ہے کسی کا نام نہیں لیا کہ تمہاری ذریت میں فلاں فلاں کو جو ہے امام بناؤں گا، بلکہ جو ہے ایک کردار جو ہے بیان کیا، ایک کیریکٹر بیان کیا، ایک اصول بیان کیا، ایک ضابطہ بیان کیا، ایک جو ہے سسٹم بتایا کہ دیکھو اس سسٹم پر جو ہے تم ناپ لینا، اس طریقے پر جو ہے تم اسے جو ہے پرکھ لینا۔ جو ابراہیم کی ذریت میں امامت کا دعویٰ کرے تو سب سے بنیادی چیز یہ دیکھنا لا ینال عہد الظالمین، یہ پروردگار عالم کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ کسی ظالم کو جو ہے یہ عہدہ نہیں دے گا۔ درود پڑھ محمد وآل محمد۔ چونکہ ہمارے چوتھے امام نے اس بات کا دعویٰ بازار کوفہ و شام اور ان راہوں سے گزرتے ہوئے، ان مصیبتوں سے گزرتے ہوئے جہاں صرف جو ہے جسمانی اذیت نہیں تھی بلکہ ذہنی اذیت بھی تھی، ایک پروپیگنڈا بھی تھا، ایک پوری مشنری جو ہے وہ کام کر رہی تھی اہل بیت کے خلاف کہ نعوذ باللہ یہ لوگ جو ہے باغیان اسلام ہیں، اسلام کے خلاف خروج کرنے والے لوگ ہیں۔ اس وقت جو ہے امام نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ یہ صرف 2 جملے نہیں ہیں بلکہ امام نے پورے جو ہے اس سسٹم کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جس سے جو ہے لوگ دور ہو رہے تھے۔ اس لیے کہ امام کا بنیادی منصب یہ ہے، بنیادی کام یہ ہے کہ وہ قرآن کی تشریح و تعبیر کرتا رہے، اور قرآن کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہمیشہ امام کی صفات کو بیان کرتا ہے۔ یہ چیز جو ہے ابھی میں پڑھنے والا کچھ تھا، لیکن شمائم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کو سن کر کے میں نے کچھ جو ہے ذہن میں باتیں آئیں، اس لیے جو ہے آج جو ہے میں آپ حضرات کے جو ہے گزار جو ہے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ امامت ایک ایسا منصب ہے
جو ہر ایک کو جو ہے وہ نہیں مل سکتا. اور ظاہر ہے جس کی بھی زندگی میں، جس کے کیریکٹر میں ظلم کا ایک ذرہ بھی، ایک شائبہ بھی کہیں آتا ہے تو وہ امام نہیں ہو سکتا. اسی لیے دنیا کے جتنے بھی امام بنائے گئے وہ سب جو ہے فیلئر ہو گئے، سب جو ہے فیل ہو گئے. لیکن اللہ کی طرف سے جو امام منتخب ہوئے وہ نہ جو ہے کل فیل ہوئے تھے نہ آج فیل ہوئے. اللہ نے جو ہے پہلا امامت کا جو ہو اعلان کیا تھا، انی جاعلک للناس اماما، اس کے سنت آج بھی حج کی شکل میں موجود ہے. اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ کے بعد جو ہے رسول اللہ نے جن امامت کے منصب کو جو ہے بیان کیا تھا کہ کون کون جو ہے امام ہوگا، جس کا میں جو ہے مولا ہوں گا اس کے علی مولا. تو یہاں پر رسول جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو جو صفات میرے اندر ہوں گی وہی وہی صفات جو ہے میرے بعد جو ہے آنے والے اماموں کی بھی. اور اسی لیے جو ہے یہ بنیادی چیز جو ہے، بنیادی چیز، جیسے آپ بہت ہی مشہور حدیث اور میں نے بہت مجلسیں ان پہ پڑھی ہیں، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. اور جو ہے ایک جملہ جو ہے میں کہنا چاہوں گا، چونکہ یہ ایام جو ہے ہماری اس بیوی کے حوالے سے خاص طور سے جو ہے یاد کیے جاتے ہیں جنہیں جناب زینب علیہ مقام کہا جاتا ہے، جو فاطمۃ الزہرا کی ثانی ہے. اس آئیے 70 میں درود پڑھ محمد. وہ جو ہے وہ پروردہ کس کی ہیں، کس کی آغوش میں پلی ہوئی ہیں؟ وہ اس کی آغوش میں پلی ہوئی ہیں جو کائنات میں سب سے بہتر رسول ہے. وہ اس کی آغوش میں پلی ہوئی ہیں جو کائنات میں سب سے بہتر امام ہے، جو سب سے بہتر ولی ہے. اس آغوش میں پلی ہوئی ہیں جن سے بہتر جو ہے کوئی کائنات میں خاتون نہیں. ان بھائیوں کے ارد گرد جو ہے پلی ہوئی ہیں جن سے بہتر جو ہے کوئی کائنات میں بھائی نہیں ہے. ایسی جو ہے شخصیتوں کے بیچ جو ہے ایسے ہی نہیں جو ہے وہ ان کو میں نے کہہ دیا کہ جو ہے ایسے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کیا ہے. حدیث قصہ میں پروردگار عالم نے، چونکہ اللہ جو ہے مسلمانوں کے مزاج سے واقف تھا کہ مسلمان جب میں یہ ذکر کروں گا کہ اہل بیت کو فضیلت حاصل ہے تو مسلمان جو ہے اہل بیت میں بہت سے لوگوں کو شامل کر دے گا. اس لیے پروردگار عالم نے جب اہل بیت کی صفات کو فرشتوں نے پوچھا اور اس کے نورانی جو ہے پیکر وہ چھن کر کے جو ہے بارگاہ الہی میں عرش اعظم تک پہنچے اور ان فرشتوں نے یہ پوچھا کہ پروردگار عالم یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ اس لیے کہ اس چادر میں صرف ایک نورانی شخصیت نہیں تھی بلکہ پانچوں کے پانچوں نور تھے، اور پانچوں جو ہے ایک قبیل کے نور تھے، ایک طرح کے نور تھے. اس لیے فرشتوں کو یہ گمان ہوا کہ پروردگار عالم اس میں ہیں تو پانچ، ہیں تو پانچ، لیکن یہ نور جو ہے آخر ہے کس کا؟ اگر یہ فرشتے معصوم فرشتے پروردگار عالم سے سوال نہ کرتے تو پھر جو ہے اہل بیت کی عظمت جو ہے ظاہر نہ ہوتی. اور پروردگار عالم نے بھی جو ہے اہل بیت کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بتایا. جملہ معترضہ جو ہے بیچ میں آ رہی ہے تو میں ایک بات جو ہے کہہ دوں، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے جو ہے 9 بیویاں تھیں، 11 بیویاں تھیں، 13 بیویاں تھیں، میں کہوں کہ 100 بیویاں ہوں، لیکن سب جو ہے وہ نبی کی بیویاں ہیں. لیکن اہل بیت وہ ہیں، اہل بیت وہ ہیں جو نبی کے اہل بیت نہیں ہیں، جو نبی کے اہل بیت نہیں ہیں بلکہ نبوت کے اہل بیت ہیں. اور یہ جو ہے معصوم فرشتوں نے پروردگار عالم سے سوال کر کے ہمارے اس مسئلے کا حل جو ہے پیش کر دیا، حل پیش کر دیا. اس لیے کہ دیکھیے ایک لفظ جو ہے آتا ہے، ایک لفظ آتا ہے کیا جو ہے جتنی بھی جو ہے وہ قیمتی اشیاء ہوتی ہیں وہ کہاں سے نکلتی ہیں؟ کان سے نکلتی ہیں. کہاں سے نکلتی ہیں؟ کان سے نکلتے ہیں. کہا بھائی ہیرے کی کان، سونے کی کان، آپ کے جو ہے چاندی کی کان، یہاں تک کہ نمک کی بھی کان. سمجھے آپ؟ جتنی بھی چیزیں جو ہے وہ نکلتی ہیں قیمتی، وہ کہاں سے نکلتی ہے؟ کان کی جو ہے وہ ہوتی ہیں. اب جو ہے جب فرشتوں نے یہ سوال کیا کہ پروردگار عالم یہ چادر کے نیچے ہیں کون، ہیں کون جو ہے، تو پروردگار عالم جو ہے کیا کہہ رہا ہے؟ ہم اہل بیت النبوہ. یہ نہیں کہا کہ نبی کے اہل بیت ہیں، بلکہ پروردگار عالم نے تعارف کرایا
ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، نبی کے اہل بیت نہیں ہیں۔ نبی کے اہل بیت مسلمان جو ہے بہت سے لوگوں کو قرار دے دیں گے، لیکن پروردگار عالم نے کہا کہ یہ چادر کے نیچے جو ہیں یہ نبی کے اہل بیت نہیں ہیں، بلکہ نبوت کے اہل بیت ہو سکتے ہیں، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں۔ ایک بات اور جو ہے آئی تو میں جو ہے بتا دوں ذہن میں، کہ نبی کے ارد گرد یعنی چاہے بیوی ہو یا جو ہے صحابی ہو یا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، رشتے کے اعتبار سے نبی جو ہے وہ رشتہ ختم کر سکتا ہے۔ ابھی نبی نے جو ہے کسی کو جو ہے کہا طلاق طلاق طلاق، تو وہ بیوی جو ہے ختم ہو گئی۔ اور جو ہے نبی نے جو ہے اپنے آخری دور میں بہت سے لوگ آئے اور ان سے کہا کہ میرے قریب سے چلے جاؤ۔ نبی نے جو ان کو بھیج کے بتا دیا کہ تم سمجھتے رہو، لیکن میں نے ان سے رشتہ ختم کر دیا۔ لیکن پروردگار عالم نے جو یہ صفت بیان کی ہے، یہ نبی ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ نبی کا رشتہ نہیں ہے بلکہ نبوت کا رشتہ ہے۔ یہ نبوت کا رشتہ ہے۔ ہم اہل بیت النبوہ، یہ جو نبوت کے رشتہ ہیں، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو اس کی مزید جو ہے تشریح کر دی پروردگار عالم نے، وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، ان کو ہلکا پھلکا نہ سمجھو، تم جو ہے سمجھ لو کہ یہ جو ہے نبوت کے جو ہے وہ رشتہ دار ہیں، نبوت کے اہل ہیں۔ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، اور جو ہے ان کو جو ہے لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ اہل بیت کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، یہ دلیل ہے پروردگار عالم کی۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یہ صرف اہل بیت رسول نہیں ہے بلکہ معدن الرسالہ، یہ جو ہے رسالت کی کان ہے۔ یہ رسالت کی کان ہے۔ کان وہ ہوتی ہے جہاں سے بہت سی جو ہے چیزیں نکلتی ہیں۔ اب جو ہے پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ یہ جو چادر کے نیچے نبی سو رہا ہے یہ تو ان سے افضل ہے، لیکن اور جتنے بھی رسول ہیں اور جتنے انبیاء ہیں وہ سب جو ہے ان سے مفضول ہیں۔ یعنی یہ سوال جو ہمارے بچوں سے ہوتا ہے کہ آپ اہل بیت کی فضیلت جو ہے بڑھا دیتے ہیں، اب آپ جو ہے اہل بیت کو جو ہے بہتر سمجھتے ہیں، ہم کیا کریں جب پروردگار عالم ہی خود کہہ رہا ہے کہ یہ نبی کے اہل بیت نہیں ہے، یہ جو ہے معلم الرسالت ہے، یہ رسالت کی کان ہے۔ اب جو ہے دیکھیے اس کان میں اور اس کان میں فرق ہے، اور یہ کان بھی جو ہے یہ کان بھی اصل میں وہی کان ہے، اس لیے کہ یہی ذریعہ ہے ہمارے دماغ میں جتنی بھی چیزیں، ہمارے ذہن میں جتنی بھی چیزیں محفوظ ہوتی ہیں وہ اسی کان کے ذریعے۔ اگر آپ اچھی چیز جو ہے محفوظ کر رہے ہیں تو اسی کان کے ذریعے، اور جو ہے بری چیز جو ہے محسوس کر رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے اسی کان کے ذریعے، یعنی اسی کے ذریعے جو ہے تمام چیزیں، باتیں میں جو باتیں کر رہا ہوں، اگر جو ہے کسی کا پاک و طاہر مزاج نہیں ہے، پاک و طاہر دل نہیں ہے، پاک و طاہر باطن نہیں ہے، تو پھر جو ہے میری یہ باتیں جو اہل بیت کی فضیلت کی بیان کی جا رہی ہیں وہ جو ہے اس کان سے باہر ہو جائیں گی۔ اور اگر جو ہے آپ کا باطن پاک ہے، اگر آپ کا دل پاک ہے، اگر آپ نے حلال غذائیں کھائی ہیں، آپ کے والدین نے صحیح مال سے آپ کی تربیت کی ہے، تو پھر جو ہے یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ یہی تو وجہ ہے کہ مولا کائنات کے بارے میں رسول نے جو ہے فرما دیا، مولا کائنات کے بارے میں رسول نے فرما دیا کیا کہ اہلی تمہارا جو ہے دوست وہی ہوگا جس کے پیٹ میں مال حلال ہوگا اور جو حلال طریقے سے آیا ہوگا، اور وہ دشمنی بالکل کرے گا جو حلالی نہیں ہوگا، جو حلالی نہیں ہوگا وہ دشمن تمہارا ضرور رہے گا، اور جس کے اندر جو ہے رزق حلال جو ہے حرام کہیں سے گیا نہیں ہوگا بلکہ حرام ہی حرام جو ہے گیا ہوگا، اس کے اندر بھی جو ہے محبت علی کبھی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ قرآن کا وعدہ کیا ہے؟ اہل بیت کے لیے قرآن نے کہا ہے انما یرید اللہ لیذھب
अनकुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। अहले बैत रसूल, हमने बिल्कुल अटल इरादा कर लिया है कि तुम तक जो है निजासत जा ही नहीं सकती। अब आप तसव्वुर करें, अपना तज्जिया करें। मैं कभी कभी मजलिस से जब पढ़ता हूँ तो एक दो जुमले जो है ये जरूर कहता हूँ। आप तज्जिया करें, अगर हमारे जो है पेट में रिज़्क़ हराम होगा तो अहले बैत कहाँ से आ सकते हैं? कुरान का ये फैसला। आप जो है रिज़्क़ हराम जो है अगर लेकर के आएंगे, और सैयदुल शुहदा ने तो अपने आखिरी खुतबे में जहाँ वो सबको माफ करने के लिए राजी है, और फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया कि मेरी बात का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, इसलिए कि तुम्हारे पेट माले हराम से भरे हुए। इसलिए ये फैसला है कुरान का कि अगर जो है माले हराम हमारे पेट के अंदर है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि परवरदिगार आलम ने कहा कि हम अहले बैतुन नबुव्वा, ये जो चादर के नीचे हैं ये नबूवत के अहले बैत, नबूवत के अहले बैत हैं। वो मादनुर रसाला, और ये जो है सिर्फ नबूवत के अहले बैत ही नहीं है। यहीं पर मत रुक जाना, बल्कि ये रिसालत की कान है, ये रिसालत की कान है। अब उसके बाद जो है क्योंकि दो जो है क्वालिटी जो है परवरदिगार आलम ने बताई, तो फरिश्तों को और ज्यादा जो है वो तजस्सुस हुआ। परवरदिगार आलम तेरी बात जो है नहीं समझ में आई। हम अहले बैतुन नबुव्वा व मादनुर रसाला, कि ये जो है नबूवत के अहले बैत हैं और रिसालत की कान है। और जो है जरा तशरीह कर दी। अब परवरदिगार आलम ने कसीदा पढ़ना शुरू किया। किसका कसीदा? जो है बीवी का कसीदा जो है पढ़ना शुरू किया। हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, ये जो है फातिमा है, ये फातिमा है, उनके वालिदे गिरामी हैं, उनके शौहरे नामदार हैं, उनके जो है दुनिया में कायनात में सबसे बेहतर बच्चे जो हैं हसन और हुसैन हैं। मैं कहूँगा परवरदिगार आलम क्या बिगड़ जाता अगर ये कह देता तेरा महबूब जो है इनके पास है, तेरा महबूब जो है इनके पास है, तो कहता कि जो है ये मेरे महबूब की जो है बेटी है, ये मेरे महबूब का दामाद है, ये मेरे महबूब के नवासे हैं। क्या तू जो है अगर ये कह देता तो कुछ फर्क पड़ सकता था? इनकी अजमत में कोई कमी आ जाती? कहा मैं इंसानों के मिजाज से वाकिफ हूँ, मैं इन्हें तख्लीक करने वाला हूँ, मैं इनकी शरकती से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, मैं इनकी सियासत से अच्छी तरह जो है वाकिफ हूँ। इनके मिजाज में ये है कि हमेशा ये शरकती करेंगे, जो परवरदिगार आलम कहेगा उसकी नहीं सुनेंगे, बल्कि जो है अपने मिजाज के मुताबिक वो काम करेंगे, अल्लाह की बंदगी भी करेंगे तो अपने फायदे के एतबार से, अल्लाह की बंदगी भी करेंगे तो अपने फायदे के एतबार से वो देखेंगे कि किस बंदगी से जो है मेरा फायदा और किस बंदगी से जो है मेरा नुकसान है। अगर नुकसान हो रहा है तो पीछे हट जाएंगे, अगर फायदा है तो बढ़ बढ़ के नमाजें पढ़ेंगे, बढ़ बढ़ के जो है हज करेंगे। ये समाजी स्टेटस की बात जो है परवरदिगार आलम जो समझ रहा था। ये नादान जो है तू क्या जो है कहेगा? अगर जो है मैं ये कह देता कि जो है ये मेरे नबी के जो है दामाद हैं, तो ये मुसलमान कई दामादों को जो है ले आएंगे, कई दामादों को ले आएंगे। अगर मैं ये कह देता कि मेरे रसूल की बेटी है, तो ये मुसलमान तैयार बैठे हैं कि 3 बेटियां और थी, 3 बेटियां और थी। कह देता कि जो है ये नबी के जो है नवासे हैं, तो बहुत से जो है रिश्तेदार दूर वाले भी जो है कह देते कि वो तो हमारे नाना थे। देखिए हाजी होता है कोई, अगर जो है साहिब मनसब होता है, अगर कोई साहिब मनसब होता है तो दूर के रिश्तेदार भी कई वास्तों से जो है जो रिश्तेदार होते हैं, अरे वो हमारे नाना, वो हमारे मामू हैं, वो हमारे अंकल हैं, अरे वो तो हमारे भाई हैं। लेकिन अगर कोई सगा जो है अपना जो है भाई गरीब होता है, अगर मनसब पे नहीं होता है, तो ये इंसानी मिजाज है कि पहचानने से जो है इनकार कर देता है। परवरदिगार आलम इस मिजाज को समझ रहा था, इसलिए कि जानता था कि ये मुसलमान कौम ऐसी है जो मेरे नबी की जो है अहले बैत नबूवत के साथ क्या सुलूक करेंगे। इसलिए परवरदिगार आलम ने जो है जो बात की, जो गुफ्तगू की, वो जो है किसमें सिंबल में किया, अलामत में किया, उन खुसूसियात में किया, उन किरदार में किया
جو ان کے اندر موجود تھے۔ اب جو ہے یہ صفات جو ہے اگر معدن الرسالت ہو تو پھر جو ہے آؤ اور بتاؤ کہ جو ہے ہم جو ہے فاطمہ، ہم جو ہے رسول کی بیٹی، ہم رسول کے نواسے ہیں، ہم رسول کے بھائی اور داماد ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے جو ہے کہا کہ یہ جو ہے اہل بیت نبوت، یہ معدن الرسالت ہے، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے والد گرامی ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بچے ہیں۔ یہ تمام خصوصیات اللہ نے جو ہے بتا دیا۔ نام جو ہے صرف اور صرف کس کا لیا؟ فاطمہ کا لیا، فاطمہ کا لیا۔ بی بی کی عظمت کو سلام، اور اس بی بی کی عظمت کو سلام جس نے اسی لفظ سے جو ہے اپنا تعارف کرایا دربار شام میں، اس یزید ملعون کے دربار میں اپنا تعارف جو کرایا تو یہ کہا ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ۔ یہاں پروردگار عالم نے جب جناب فاطمہ کے ذریعے تعارف کروایا تو جو ہے کہا کہ ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، اور شہزادی کی آغوش کی پروردہ، حسینیت کے کشتی کی علمبردار، اور اس پتوار کو یزیدی جو ہے شعاعوں سے اور دھوؤں سے نکال کے لانے والی زینب اولیاء مقام نے جب یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جو ہے کہا تو یہ کہا ہم اہل بیت النبوہ، ہم جو ہے اہل بیت نبوت ہیں۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے صرف جو ہے فاطمہ کو ایک سمبل کے طور پہ جو ہے بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ دیکھو فاطمہ اور فاطمہ کے والد گرامی، فاطمہ اور فاطمہ کے شوہر، فاطمہ اور فاطمہ کے بچے، یہ سمبل کے طور پہ جو چادر میں جمع ہو گئے ہیں وہ ہی اہل بیت النبوہ نہیں ہے، وہی معدن الرسالہ نہیں ہے، بلکہ فاطمہ کی آغوش میں جو بھی آ جائے، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، وہ جو ہے اہل بیت نبوہ ہے، وہ معدن الرسالہ ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بی بی زینب کی عظمت کے لیے ایک بار اور جو ہے درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی بی بی نے وہاں چیلنج کیا جب یہاں طہارت کے سوال تھے، معصوم فرشتوں نے جو ہے سوال کیا کہ یہ کون ہیں، تو اللہ نے تعارف کرایا ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ اور جب ظلم و بربریت اپنی حدوں کو پار کر کے جو ہے اہل بیت کی عظمت کو گھٹانا چاہ رہا تھا، کم کرنا چاہ رہا تھا، تو بی بی نے بڑھ کے جو ہے کہا اپنے خطبے میں ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم ہی وہ ہیں جو اہل بیت نبوت ہیں اور معدن الرسالہ ہیں۔ تو یہ جو ہے بی بی کی عظمت، یہ بی بی کی جو ہے عظمت، یعنی کیا جو ہے بیان کیا جائے، کس طرح بیان کیا جائے اس بی بی کو۔ یعنی ایک مثال جو ہے اور میں دینا چاہتا ہوں، یعنی جب بھی امام حسین علیہ السلام کا تعارف رسول نے کرایا ہے تو کئی جگہ پہ جو ہے، یعنی اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، جو اس کے اندر سوار ہو گیا وہ جو ہے نجات پا گیا، اور جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ جو ہے ہلاک ہو گیا، وہ جو ہے فی النار ہو گیا۔ اور اس کشتی نجات کی صفت یہ ہے، کشتی نجات کی صفت یہ ہے کہ سگا بیٹا ہے نوح کا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا کشتی پہ آ جاؤ، کشتی پہ آ جاؤ، اس لیے کہ آج اللہ کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ جو کشتی میں آئے گا وہی بچے گا، کشتی کے علاوہ کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ لیکن نوح کے بیٹے نے کیا کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ جو ہے مجھے بچا لے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پورا واقعہ مجھے نہیں پڑھنا ہے، صرف یہ اشارتاً کہنا ہے۔ یعنی اس واقعے نے بتایا کہ اصل میں کشتی سے دور رہنے والے ہمیشہ پہاڑوں پہ بھاگا کرتے ہیں، کشتی نجات سے دور رہنے والے ہمیشہ پہاڑوں کا سہارا لیتے ہیں، اس لیے کہ جنہیں نجات چاہیے وہ ہمیشہ کشتی میں سوار ہوگا۔ کشتی یہاں رسول تھے اور رسول کے اہل بیت تھے، لوگ جو ہے صحابہ جو ہے رسول کو چھوڑ کے پہاڑ پہ بھاگ رہے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، قرآن نے اس
اس کا ذکر جو ہے نوح کے واقعے میں کر دیا تھا کہ جو پہاڑ پہ بھاگنے والا ہوگا، جو پہاڑ میں پناہ لینے والا ہوگا، وہ نجات نہیں پائے گا، وہ نجات نہیں پائے گا۔ اور اسی لیے قرآن نے ایک دوسری جگہ جب جناب نوح کا جو ہے ذکر کیا ہے تو قرآن جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے نوح کو نجات دی، نوح کو نجات دی اور کشتی نوح میں رہنے والوں کو نجات دی۔ میں کہوں گا پروردگار عالم تیری فصاحت و بلاغت پہ جو ہے جان نثار، تجھ سے بڑا فصیح و بلیغ کوئی نہیں۔ قرآن سے فصاحت و بلاغت میں کسی کا کلام بڑھ کے نہیں ہو، جو اس میں شک کرے وہ جو ہے اس کا جو ہے اسلام جو ہے مشکوک، اس کا ایمان مشکوک۔ پروردگار عالم تو یہی کہہ دیتا کہ نوح اور نوح والوں کو جو ہے میں نے نجات دے دی، نوح اور نوح والوں کو جو ہے میں نے نجات دے دی۔ پروردگار عالم کہے گا کہ نہیں نہیں، تمہارے سمجھنے میں اور میرے سمجھانے میں فرق ہے، تمہارے سمجھنے میں اور میرے سمجھانے میں فرق ہے۔ تم جب یہ بات مان رہے ہو کہ مجھ سے فصیح و بلیغ کسی کا کلام نہیں ہو سکتا تو میں جو ہے اس میں کہاں سے کوئی شائبہ چھوڑ سکتا ہوں؟ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ نوح اور نوح والوں کو میں نے نجات دے دی تو کل کا جو ہے آخری نبی کا صحابی جو ہے وہ جو ہے اس کو دلیل بنا لیتا قرآن کی آیت کو کہ دیکھو نوح کو اور نوح والوں کو اللہ نے نجات دے دی ہے، اسی طرح ہم جو ہے نبی والے ہیں، ہمیں بھی جو ہے نجات مل جائے گی۔ پروردگار عالم نے وہی فیصلہ کر دیا کہ نوح کو ہم نے نجات دی اور جو ہے نوح کی کشتی والوں کو نجات دی۔ یہیں پر پروردگار عالم نے بتا دیا کہ دیکھو نبی والے اور ہو سکتے ہیں لیکن جو ہے کشتی نبی پہ سوار ہونے والے جو ہے وہ اور ہیں جو ہے۔ درود پڑھے محمد و آلہ بہرحال بیوی نے جو خطبات جو ہے دیے ہیں اس میں ایک ایک لفظ کی اگر تشریح کی جائے تو ہمارے چوتھے امام کی تصدیق ہوتی ہے کہ ایک ایک جملہ وہ جو ہے امام اگر جو ہے ندا دے گا تو قرآن کو، قرآن اگر ندا دے گا تو امام کو۔ اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے ائمہ نے اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے ایسا جو ہے نمونہ عمل پیش کیا ہے کہ کائنات میں کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا۔ چوتھے امام کا کہ جملے سے میں نے جو ہے شروعات کی ہے اور چوتھے ہی امام کے اس کردار سے جو ہے آپ اندازہ لگائیے کہ امام جو ہے سفر حج میں ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس بیچ جو ہے قافلہ رکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے امام کہتے ہیں کہ بھائی جتنے لوگ ہیں سب کو جو ہے کھانا کھلایا جائے، سب کو کھانا کھلایا جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک شخص کو امام نے دیکھا اور آنکھوں سے آنسو جائے لیکن اس کے پاس پہنچتے اور وہ جو ہے اپنا منہ جو ہے چاہتا ہے کہ میں چھپا لوں۔ امام جو ہے پہنچتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی کچھ اور ضرورت ہو تو بتاؤ، میں تمہیں لا کے جو ہے کھلا دوں۔ اور وہ اپنے آپ کو سمیٹ رہا ہے۔ جب کئی بار یہ ہو گیا، امام نے کئی بار جو ہے اس سے استفسار کیا تو اس نے کہا کہ شاید آپ نے جو ہے مجھے نہیں پہچانا، شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے اے شخص میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تو ہی تو وہ ہے جس نے میرے بھائی علی اکبر کے سینے میں برچھی ماری تھی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم سید الشہداء میں، سوائے غم اہل بیت میں۔ ہماری تخلیق اسی لیے ہوئی ہے، ہم زہرا کی دعا ہیں کہ ہمارے بچے کربلا کے بچوں پہ روئیں، ہماری عورتیں کربلا کی ان اسیروں پہ روئیں جو بے مقنع چادر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کے بازاروں میں پھرائی گئی۔ اجرکم اللہ، ہمارے جوان اس لیے پیدا ہوئے ہیں زہرا کی دعا سے کہ علی اکبر و قاسم و محمد کا ماتم کر سکے۔ ہمارے بزرگ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ وہ جون کا، حبیب کا، مولا حسین کا ماتم کر سکے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک منظر بیان کر کے
آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، چونکہ یہ وہ ایام ہیں جو یہ قافلہ جب شام سے رہا ہو کر کے کربلا آیا اور اس کے بعد کربلا سے جب مدینے آیا ہے تو مدینے آنے سے پہلے امام سجاد نے بشیر کو بلایا اور کہا کہ بشیر تو جا کر کے مدینے میں یہ سنانی سنا دے کہ حسین غریب 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ارے شہید کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ بشیر اپنے کام پہ گیا، جب یہ ندا محمد حنفیہ تک پہنچی، ایک بار بھتیجے سے ملنے کے لیے وہ آ گئے مدینے سے باہر۔ مدینے سے باہر سے آنے کے بعد ایک بار جو ہے پوچھتے ہیں کہ میرا بھتیجا امام سجاد کہاں ہے؟ ایک بار بھتیجے کو اس عالم میں ارے نقاہت اور یہ جو ہے کمزوری کا عالم تھا کہ چچا بھتیجے کو پہچان نہ سکا۔ ایک بار بھتیجے نے کہا واہ غربتا، ہائے اہل بیت کی غریبی، اے چچا اب بھی مجھے نہیں پہچان سکے۔ ارے جیسے ہی چچا نے بھتیجے کے منہ سے یہ جملے سنے، ایک بار گئے جلدی سے آگے بڑھ کے ارے چاہتے تھے کہ امام سجاد کے بغل گیر ہو جائے، لیکن بھتیجے نے ارے چچا سے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور ایک بار چچا نے سوال کر دیا اے بیٹا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارا چچا ارے اتنے دن کے بعد تم آئے ہو، تم سے بغل گیر ہو سکے؟ ارے میرے مولا نے کہا چچا ایسی بات نہیں ہے، ارے میرے جسم پر ارے دروں کے اتنے نشان ہیں، ارے زخموں کے اتنے نشان ہیں کہ چچا آپ سے بغل گیر ہونے میں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور ایک بار ارے میرے بیمار امام نے اپنا ماما اتار دیا۔ ایک بار جب چچا نے دیکھا اے بیٹا تمہارے سر پہ تو اتنے زخم ہیں کہ سر پہ کہیں سر سلامت نہیں ہے۔ ایک بار بیمار امام نے کہا اے چچا ارے جب شام کے بازار میں ہمیں پھرایا جا رہا تھا تو ہمیں ان محلے سے گزارا گیا ارے جہاں یہود و نصارہ رہتے تھے، ارے منادی ندا دے رہا تھا اے خیبر میں شکست پانے والوں، اے خندق میں قتل ہونے والوں کے وارث ہو، ارے نکل آؤ، ارے یہ علی کے بہو بیٹیاں ہیں، ارے ان کا کنبہ ہے، ارے جس کو جو بدلہ لینا ہو وہ بدلہ لے لو۔ ارے امام سجاد کہتے ہیں اے چچا اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ مرد و زن گھروں سے باہر نکل آئے، ارے جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا، ارے عورتیں گرم پانی پتھر یہاں تک کہ جو تندور میں روٹیاں بنا رہی تھی اور انہوں نے جلی ہوئی لکڑیاں، ارے کسی نے ہمارے اوپر، کسی نے پھوپھی زینب کے اوپر، کسی نے پھوپھی ام کلثوم کے اوپر۔ اے چچا ہم بے یار و مددگار، ہاتھوں میں ہردیاں، ہاتھوں میں رسیاں، ارے گلے میں توقے خاردار، ارے پھوپھیوں کے ہاتھ بسے گردن بندھے ہوئے، ظلم کی انتہا وا محمد وعلیہ ماتم حسین۔